عزیزان گرامی، اب یہ ابن کثیر نے نا 7ویں امام کا مذاق اڑاتے ہوئے امام کی ایک حدیث کو لکھا. جملے پہ غور کیجئے گا، میں جواب دینا چاہ رہا ہوں، بس یہ آخری. اب 5 بج گئے، اس کے بعد میں مجھے مصائب کی طرف آنا ہے، مجھے یہ آخری مسئلہ حل کر لینے دیجئے. نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، میری درخواست سے میرے جملوں کو ضائع نہ کیجئے. تو ابن کثیر نے نا کہتے ہیں کہ امام کی حدیث ہے کہ دن رات میں اللہ نے صرف 5 نمازیں واجب قرار دی. حدیث کیا ہے؟ امام نے دن اور رات میں 5 نمازیں، اللہ نے نمازوں کو بھی پنجتنی بنایا. دن اور رات میں 5 نمازیں واجب ہیں. ابن کثیر نے کہا لو، بچہ جانتا ہے یہ ان کا امام ہے. ابن کثیر اب اپنی حرکتوں سے باز تو بہت لوگ آ نہیں سکتے، کہتے کہ اتنی واضح سی جو ہر بچے کو پتا ہے یہ ان کے امام نے یہ حدیث کہی ہے. یہ حدیث کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ عزیزان گرامی، اب سے تقریباً 60 برس پہلے نجف اشرف کسی نے استفتاء بھیجا، جہاز آ گئے، میں ہوائی جہاز پہ سوار ہوا، ظہر اثر پڑھ کے چلا تھا. سفر کرنے کے بعد جب دوسری جگہ پہنچا تو ابھی بھی ظہر اثر کا وقت باقی تھا. اس شہر میں اب ہوا ہے وقت اور میں پڑھ کے چلا تھا، اب میں دوبارہ نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا؟ نجف کے علماء میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا دوبارہ پڑھے گا، کچھ نے کہا نہیں پڑھے گا. آیت اللہ مرحوم سید محسن الحکیم، بزرگوں نے نام سنا ہوگا، 1970 میں انتقال ہوا ہے. آغا محسن، سید محسن الحکیم، طبائی الحکیم، بہت بڑا نام ہے. آیت اللہ محسن الحکیم سے پوچھا آغا مسئلے کا حل کیا ہے، نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ کہا دوبارہ نہیں پڑھے گا. جب پڑھ کے گیا کہا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو پاگل ڈکلیئر کر دیا. وزیر تھے ہارون کے، امام کے عشق میں پاگل پن کا اعلان کر دیا. کیا کیا؟ اب پاگل پنے کے لیے انسان کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، حرکتیں کرنے لگے، سبھی کہیں گے پاگل ہے. انہوں نے محل چھوڑا، کھنڈر میں سونے لگے، قبرستان میں سونے لگے، کوڑے میں سے اٹھا کے روٹی کھانے لگے. جب لوگوں نے کہا نا یہ بہلول جو ہے عمر ابن وہاب، آپ کی خالہ داد، یعنی آپ کا خالہ داد بھائی ہے، آپ کی خالہ کا بیٹا، آپ کا وزیر، یہ شیعہ ہے. تو ایک مرتبہ جب ہارون نے دیکھا کہ سڑک پہ سو رہا ہے، کپڑے پھاڑ رکھے ہیں، یہ تو پاگل ہو چکا. اسے نہیں معلوم تھا پاگل پنے میں تبلیغ کر رہا ہے. سڑکوں پہ سوتے تھے. ایک دن ہارون نے کہا میری طرف سے گھر میں اچھا کھانا بنا ہے، ایک مرغا اس کو بھی جو روسٹ ہوا ہے، جو گھر میں چرغا پکا تھا، اس کو بھیج دو ہارون کو، میرا وزیر رہا. سپاہیوں نے کہا ہارون، بہلول آپ کے لیے ہارون نے چرغا بھیجا. حضرت بہلول دانا نے کتوں کو ڈال دیا. سپاہیوں نے چیخنا شروع کیا کہ بہلول کیسے پاگل آدمی ہو، خلیفہ نے آپ کے لیے چرغا بھیجا، آپ نے کتوں کو ڈال دیا. کہا آہستہ بولو، کتوں کو پتہ چلے گا، وہ بھی نہیں کھائیں گے. پہنچ گئے ان پہ سلام. غاصب کا کبھی بھی کوئی کچھ کھاتا نہیں، غاصب سے صرف غاصب ہی کھاتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ. عزیزان گرامی، عظمتیں آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے جب ایسے سوچیں آل محمد کیسے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی آئیے ذرا میں چند امام کے بیٹے بیٹیوں کے جن کے کتنی قربانیاں. سب سے زیادہ آپ کو دنیا میں سادات موسوی اور کاظمی ملیں گے. سب سے زیادہ امام کے 18 بیٹے ہیں. ائمہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ بیٹے 7ویں امام کے، اور سب سے زیادہ موسوی سادات خود یعنی ایران میں ہیں، پھر پاکستان، ہندوستان میں، اور جگہوں پہ ہیں. ایران میں جگہ جگہ امام کے بیٹے بیٹیوں کے آپ کو مزار نظر آئیں گے. کس نے شہید کیا؟ عباسیوں نے. بنی عباس نے. وہ کہتے ہیں اگر یزید ایک کربلا کا واقعہ نہ کرتا تو بنی عباس نے زیادہ ظلم کیا. میں اب یہ کھل کے نہیں پڑھنا چاہتا. پاکستان کے اندر ماشاءاللہ عباسی کافی ہیں، میرا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن اپنے اجداد کو نہ بھولیں جنہوں نے آل محمد کا خون بہایا. عزیزان گرامی، دنیا میں کوئی بھی آل محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں 7ویں امام کا جو دور ہے، انتہائی سخت دور. اور اس دور میں جو 7ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں ہارون رشید نے مختلف انداز سے امام سے سوالات بھی کیے ہیں جب پریشانی ہوتی تھی. میں اگر 2 سوال پڑھ دوں، ابھی ٹائم ہے تھوڑا. ایک مرتبہ خود ہارون نے سوال کیا کہ فرزند رسول، لوگ آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں ابن رسول اللہ، جبکہ آپ تو علی کی اولاد ہیں، رسول کی تو اولاد ہے نہیں. تو پھر آپ کو لوگ کیوں کہتے ہیں فرزند رسول اور آپ ٹوکتے بھی نہیں؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں نے بھی امام کا جواب نہیں پیش کیا.
بہت سے لوگ سوال ہی سے سمجھ گئے ہیں. توجہ. کہا آپ آل علی ہیں لیکن سب آپ کہتے ہیں آل رسول. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی سب شیعہ بیٹھے ہیں نا. عزیزان گرامی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اہل بیت ہی آل رسول اور ان کے علاوہ کوئی آل رسول. بھئی اگر میرے جملوں پہ غور کیجئے گا، سادات، عزیزان گرامی جب سادات کا شجرہ لکھا جائے گا تو حضرت ابو طالب کا نام آئے گا اور کہا جائے گا آل رسول. ایسا ہی ہے. عزیزان گرامی اب امام سے سوال کیا ہارون نے، آپ کو لوگ آل رسول کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ تو آل علی ہیں؟ امام نے کہا کہ بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا عیسیٰ کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، معجزے سے پیدا کیا. توجہ. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. تو کہا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، اللہ فرما رہا ہے. آواز آ رہی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، یک زبان، ناطق قرآن، نعرہ حیدری. تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں ایسے جانے گرا. اب اس نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، آپ کو ساری دنیا کہتی ہے آل رسول، فرزند رسول، تو آپ کیوں نہیں ٹوکتے کہ ہم آل رسول نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ یہ بتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ کہ نہیں یہ تو سارے عیسائی سارے مسلمان مانتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ویسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اللہ نے معجزے سے پیدا کیا. توجہ. کہ پھر اللہ قرآن میں فرما رہا وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، بے شک کہ ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. اللہ قرآن میں فرما رہا جو پہنچ گئے ان پہ سلام کہ عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں ہے. امام نے فرمایا بتا عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں کیسے ہیں؟ تو ہارون نے سارے مجمع میں بغداد میں اپنے دربار میں جواب دیا اپنی ماں کی طرف سے، مریم کی طرف سے. کچھ لوگ پہنچ گئے. امام نے فرمایا اتنے 1000 سال کے فاصلے سے اگر عیسیٰ ماں کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں ہو سکتے ہیں تو ہم تو پیغمبر کی ڈائریکٹ بیٹی، ہم تو بغیر فاصلے کے نبی کی بیٹی کی نسل سے ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام مریم، حضرت مریم سلام علیہ کی طرف سے ذریت ابراہیم علیہ السلام میں ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ عزیزان گرامی امام علیہ السلام نے ایسے ایسے انداز سے جواب دیا ہے، عصمت کو ثابت کیا ہے. میں اور تقابل پیش کرتا، تفصیل کا وقت نہیں ہے. عزیزان گرامی ایک دوسرا سوال سن لیجئے. میں بہت سے سوالات تھے جو چاہتا تھا پیش کروں لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پہ یا شاید رات کی کسی مجلس میں پیش کر دوں. امام سے ایک مرتبہ کہا گیا، امام زندان میں تھے، کہا کہ بھئی مسجد کی خانہ کعبہ مسجد الحرام، اس مسجد کو یعنی حرمت والی مسجد، مسجد الحرام خانہ کعبہ کے جو چاروں طرف مسجد ہے، کہ اس کو توسیع کی ضرورت ہے، اس کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. کہ کیا کیا جائے؟ کہ سب لوگوں سے مکان خرید لو. ہارون کے زمانے میں اس کو وسیع کیا گیا. خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھر تھے، کہ لوگوں سے گھر خریدو اور مسجد کو وسیع کر دو. سب نے مکان بیچے. ایک آدمی نے کہا میں مکان نہیں بیچوں گا. کبھی کیوں؟ کہ میرا گھر مسجد کے اندر آ جائے گا، مجھے بڑا اچھا لگے گا. ہر کوئی علی نہیں ہوتا. اگر میرے جملے پہنچ جائیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں میرا گھر اندر آ جائے گا. کہ بھائی گھر نہیں آ سکتا کسی کا بھی مسجد کے اندر، آپ گھر نہیں بنا سکتے، حرام ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں نہیں بیچ رہا. اب سارے کے سارے وہ بیچارے بغداد آئے خلیفہ کے پاس. پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے خلیفہ بن گئے تھے، نہ قرآن آتا تھا نہ حدیث، پتہ ہی کچھ نہیں. تو کہا کہ بھئی ایک آدمی مکان نہیں بیچ رہا، کیا کیا جائے؟ کہ کیوں نہیں بیچ رہا؟ پیسے زیادہ دے دو.
کہ ہم نے ڈبل بھی کیے ہیں، دگنے تگنے پیش کر دیے، لیکن وہ کہتا نہیں بیچ رہا مکان۔ کیا عجیب مسئلہ، کیا کیا جائے گا؟ علماء کو بلاؤ، مجھے تو جواب نہیں آتا۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے۔ علماء بلا لیے جتنے بھی مفتی تھے اس زمانے میں، بڑے بڑے سارے مفتیوں کو بلایا، کہا مفتی صاحب بتائیے، ایک صاحب اپنا مکان نہیں بیچ رہے، مسجد الحرام کے اندر گھر آ گیا، ہم نے سارے گھر گرانے ہیں، وہ اپنا مکان نہیں بیچ رہا، اس کا گھر گرائیں گے نہیں تو مسجد کو وسیع کیسے کریں گے؟ مکان نہیں بیچ رہا، کہ نہیں جب تک راضی نہ ہو، کیونکہ اس کا مال ہے، اس کی ملکیت ہے، آپ مکان نہیں گرا سکتے۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ بھئی یہ مولوی بھی سارے میرے جیسے ہی، میں بھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ان میں سے کسی نے آیت پڑھی نہ روایت پڑھی، جیسے مجھے بھی کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث، یہ بھی ہے ایسے ہی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ۔ اس نے کہا وزیر صاحب کوئی قابل آدمی ہے جس کے بعد جواب وہ کہا ہاں ایک آدمی ہے، وہ جو آپ کے زندان میں ہے نا، جو پہنچ رہے ہیں میرے بھائی میرے بچے، وہ جو زندان میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے، ان سے پوچھو، انہیں صحیح جواب پتا ہوگا۔ اب اسے خود بھی پتا تھا جواب تو انہی کو آتا ہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں، کہ جواب امام علیہ السلام کو آتا ہے، سوال کرو امام سے۔ امام کے پاس گئے، امام نے کہا اسے پیسے دیے جائیں گے، اگر وہ خالی نہ بھی کرے اسے نکال دیا جائے گا، مکان گرا کے مسجد بنا دی جائے گی۔ اب کہا پورا بلاؤ، سارے مفتی کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب وہ راضی ہی نہیں ہے خالی کرنے پہ تو زبردستی کیسے خالی کرا سکتے ہیں؟ توجہ، کہ آپ کے پاس دلیل کیا؟ امام نے فرمایا آیا مسجد الحرام کو ان کے گھروں کی وجہ سے وہاں بنایا گیا تھا، یا انہوں نے اپنے گھروں کو مسجد کی وجہ سے وہاں بنایا تھا؟ اگر انہوں نے اپنے گھر مسجد الحرام خانہ کعبہ کی وجہ سے وہاں بنائے تھے، اب کعبے کو ان کے گھروں کی ضرورت ہے تو ان کی نہیں سنی جائے گی، کعبے کی ضرورت کو دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، امام نے مسئلے کو حل کیا، نہیں تو کسی بیچارے کے پاس حل نہیں تھا۔ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ایسوں کا ماننے والا بنایا۔ بہت بڑے ابن کثیر کے نام سے اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے، نام سن رکھا ابن کثیر، چلیں آپ نے آج سن لیا۔ علامہ حلی کے زمانے میں تھے، 700 سال پہلے علامہ حلی سے ان کا مناظرہ ہوا تو ان کو بلایا گیا مناظرے کے لیے۔ علامہ حلی بہت پتلے دبلے آدمی تھے، قد بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، بہت پتلے دبلے تھے۔ تو ابن کثیر بہت لمبا چوڑا آدمی تھا، بہت جسم بھی تھا اور قد بھی بہت بڑا تھا۔ تو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا تیرا اتنا نام سنا ہوا تھا، علامہ حلی سے کہا، یوسف ابن حسن ابن مطہر حلی۔ تو علامہ حلی سے کہا کہ تیرا اتنا نام سنا تو اتنا بڑا عالم ہے، تو بڑا پتلا دبلا چھوٹا سا ہے۔ کہا میں کیسے چھوٹا نہ ہوں، انا ابن واحد وانت ابن کثیر، میں ایک کا بیٹا ہوں، تو کثیر کا بیٹا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جب سلامت رہیں جو بچے میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ ابن کثیر نے نا 7ویں امام کا مذاق اڑاتے ہوئے امام کی ایک حدیث کو لکھا۔ جملے پہ غور کیجئے گا، میں جواب دینا چاہ رہا ہوں، بس یہ آخری، اب 5 بج گئے، اس کے بعد میں مجھے مصائب کی طرف آنا ہے، مجھے یہ آخری مسئلہ حل کر لینے دیجئے۔ نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، میری درخواست سے میرے جملوں کو ضائع نہ کیجئے۔ تو ابن کثیر نے نا کہتے ہیں کہ امام کی حدیث ہے کہ دن رات میں اللہ نے صرف 5 نمازیں واجب قرار دی۔ حدیث کیا ہے؟ امام نے دن اور رات میں 5 نمازیں، اللہ نے نمازوں کو بھی پنجتنی بنایا، دن اور رات میں 5 نمازیں واجب ہیں۔ ابن کثیر نے کہا لو، بچہ جانتا ہے یہ ان کا امام ہے۔ ابن کثیر اب اپنی حرکتوں سے باز تو بہت لوگ آ نہیں سکتے، کہتے کہ اتنی واضح سی جو ہر بچے کو پتا ہے یہ ان کے امام نے یہ حدیث کہی ہے۔ یہ حدیث کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ عزیزان گرامی، اب سے تقریباً 60 برس پہلے نجف اشرف کسی نے استفتاء بھیجا، جہاز آ گئے، میں ہوائی جہاز پہ سوار ہوا، ظہر اثر پڑھ کے چلا تھا، سفر کرنے کے بعد جب دوسری جگہ پہنچا تو ابھی بھی ظہر اثر کا وقت باقی تھا، اس شہر میں اب ہوا ہے وقت اور میں پڑھ کے چلا تھا، اب میں دوبارہ نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا؟ نجف کے علماء میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا دوبارہ پڑھے گا، کچھ نے کہا نہیں پڑھے گا۔ آیت اللہ مرحوم سید محسن الحکیم، بزرگوں نے نام سنا ہوگا، 1970 میں انتقال ہوا ہے۔ آغا محسن سید محسن الحکیم، طبائی الحکیم، بہت بڑا نام ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم سے پوچھا آغا مسئلے کا حل کیا ہے، نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ کہا دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ جب پڑھ کے گیا کہا دلیل کیا ہے؟ کہا 7ویں امام کی حدیث ہے، اللہ نے دن اور رات میں صرف 5 نمازیں واجب کی ہیں۔ پہنچ گئے میرے بھائی میرے بچے، عظمتیں آل محمد کی یہ ہیں۔
عزیزان گرامی، کبھی دشمنوں کے پیچھے نہ چلیے گا، کبھی ان کے علم سے متاثر نہ ہوئیے گا۔ آل محمد کی عظمت کچھ اور۔ میرے جملے پہنچ رہے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، میں پورا دن یا پوری رات بھی گزار دوں تو ساتویں امام کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اتنے فضائل ہیں جن کے متعلق احادیث، صرف احادیث ہی اگر سناؤں تو اور اس کی وضاحت کرتا رہوں تو پوری رات گزر جائے۔ اتنے امام علیہ السلام کی احادیث ہیں جنہوں نے اتنا زندان کاٹا۔ اب سوچئے اتنی احادیثیں اگر امام کو فرصت ملی ہوتی، مہلت ملی ہوتی، ان ظالموں نے ظلم نہ کیا ہوتا۔ میں نے تو صرف ابھی ذکر کیا، زندان کا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے درخواست ہے رونے میں بخل نہ کیجیے گا، اگر دیکھ سکیں تو سب میری طرف دیکھیے گا۔ ابھی 10-15 منٹ تو میں پڑھ سکتا ہوں نا مسائل؟ نماز کا وقت ہے ابھی 15 منٹ، 38 پہ چلیں بس۔ بھائی میں مکمل کیونکہ مجھے معلوم ہے بھائیوں کی شاید اہل سنت کی اذان شروع ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ ٹکراتی رہے، آواز نہ آئے، کچھ ہو، سن لیجئے گا۔ ہاتھ جوڑ کے جتنا پڑھ سکتا ہوں میں پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، امام کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ ساتویں امام کو آپ جانتے ہیں ہمارے ائمہ میں سب سے زیادہ زندان ساتویں امام علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کاٹے۔ کسی امام، اور میں ایک جملہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں کاظمی سادات بیٹھے ہیں، شاید برداشت نہ کر سکیں، میری والدہ بھی کاظمی ہے، میں ننہال کی طرف سے کاظمی ہوں۔ جملہ پیش کروں، کہتے ہیں روایات میں ہمارے ہاں لکھا ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے، ساتویں امام نے ایسے ایسے زندان بھی کاٹے ہیں جہاں امام نماز میں قیام نہیں کر سکتے تھے۔ امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ عزیزان گرامی، 12ویں امام جب 7ویں امام پہ سلام کرتے ہیں نا اپنے دادا پہ، تو کہتے ہیں السلام علی المعذب فی قعر السجون، میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کو زندان کے تاریکیوں میں شکنجہ کیا گیا۔ میں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں سخت جملوں کو پڑھا ہے۔ رات میں جب پڑھ رہا تھا نا مسائل وہاں E62 کے اندر مرکزی میں، تو آواز کسی خاتون کی آ رہی تھی کہ لگتا تھا کہ ابھی بے ہوش ہو جائیں گے، میں نے روک دیا تھا، میں کھل کے نہیں پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، روایات میں ہے اتنی اذیتیں کسی امام کو زندان میں نہیں دی گئیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ تاریخ کے 3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں۔ 3 تابوت، چوتھا تابوت آج مجھے پیش کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تابوت پیش کرنے لگا، پہلا امام حسن علیہ السلام، بھئی ایک ہی تو تابوت ہے جو گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا، اور جب تابوت واپس آیا لاشے میں تیر تھے، ایک بہن نے ایک ایک تیر نکالا، اور جانتے ہیں کسے پکارتی تھی جناب زینب؟ ہر تیر پہ کہتی تھی اماں آپ کے حسن کا لاشا تیروں میں ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا تابوت جانتے ہیں کس کا ہے؟ چوتھے امام کا، امام زین العابدین علیہ السلام۔ میرے بہت سے بچے، میرے بھائی سوچ رہے ہوں گے مولا حسین کا نام نہیں لیا۔ مولا حسین کا تابوت نہیں تھا، مولا حسین کا لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا۔ چوتھے امام نے کپڑوں میں بغیر کفن کے دفنایا۔ مولا حسین کو کسی نے کفن نہیں دیا۔ میں کیسے پڑھوں؟ 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام میرے جد حسین پہ جن کا کفن خاک کربلا بنے۔ بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، بہت بڑی شہادت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت پل بغداد پہ 40 لاکھ سے زیادہ مجمع ہے، پورا شہر بلاک ہو گیا ہے۔ پل بغداد پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے، 25 رجب ہے۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، کھل کے پرسہ دیجیے گا جناب سیدہ کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ بی بی آپ کو آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں۔ پیش کروں تیسرا تابوت، شام کا زندان ہے، ایک چھوٹی سی بی بی کا تابوت ہے۔ تابوت ایک بھائی نے اٹھایا جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں،
پاؤں میں بیڑیاں. میں نے تو اشارہ کیا ہے بھائی، میں نے کہا نا دوبارہ رونے میں نہ بخل کی جگہ. جب آپ اونچی آواز سے روتے ہیں نا، بڑے بڑے جید شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بیبیاں جو شام سے مجلس میں آتی ہیں، ایک چھوٹی سی بیوی پھوپھی سے پوچھتی ہیں، پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں. تو جناب سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا. پھوپھی اماں میرے بھائی علی اکبر کو برچھی نہ لگتی، میرے بھائی علی اصغر کے تیر نہ لگتا. پھر ایک جملہ کہتے ہیں پھوپھی اماں شمر آپ کی چادر نیزے سے نہ ہوتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں بھئی کیسے مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. میری درخواست ہے ذرا میرے ساتھ رہیے گا. اگر 5 منٹ زحمت دوں، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینے چلیے. مرحوم آغا اشتہاردی نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روضہ رسول کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. حالت نماز میں تھے، رسول خدا کے سرہانے کھڑے ہیں، قبلہ روح ہے، رسول خدا کا روضہ آپ کی الٹی طرف تھا، نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک ہارون کے سپاہی آئے، امام کے گلے میں زنجیریں ڈالیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائیں، پاؤں میں بیڑیاں، اور سارے سپاہیوں نے امام کو نماز کی حالت میں گھسیٹنا شروع کیا. جب امام کو نماز کی حالت میں گھسیٹا تو امام نے ایک مرتبہ مڑ کے رسول خدا کو دیکھا، کہا یا جدہ، اے میرے جد رسول خدا بتائیے اب میرا کیا قصور تھا، میں نماز بھی پڑھوں تو یہ گرفتار کر لیں. امام کو گرفتار کیا. بس بھئی آپ جانتے ہیں امام کی 19 بیٹیاں ہیں. امام رضا سے متعلق ملتا ہے جب گزشتہ رات، آج 25 رجب ہے، گزشتہ رات امام صحن میں بیٹھے گریہ کر رہے تھے. امام کی کسی بھی بہن کی شادی نہیں ہوئی تھی، سب جوان تھیں. ایک مرتبہ بہنیں باہر آئیں، حضرت فاطمہ معصومہ قوم حضرت ہے، ساری بیویاں. کہا بھیا کیا بات ہے، اتنی بلند آواز سے گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا نے بہنوں کو دیکھا، کہا آج رات ہمارے بابا کو زہر دے دیا گیا. ساری بیٹیاں مولا امام موسیٰ کاظم کی رونے لگیں. کہا بھیا پردیس میں ہمارے بابا کو زہر دے دیا. جس کے 18 جوان بیٹے ہوں اسے زندان میں زہر دیا جائے اور مزدوروں کو پیسے دے کے کہا جائے جاؤ جا کے لاشا پلے بغداد پہ رکھ دو. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا. روایت کے الفاظ ہے 4 مزدوروں کو پیسے دیے گئے، کہا جاؤ جا کے امام کا جو تابوت ہے پلے بغداد پہ رکھ دینا. ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے، کہا جنازے کے سامنے چلتا جا، نعرہ لگاتا جا ماتا امام الرفضا، رافضیوں کا امام مر گیا. آپ جانتے ہیں نا رسول خدا نے حکم دیا جنازے کے پیچھے چلو، عام مومن کے جنازے کے پیچھے چلو، اور امام وقت کے جنازے کے سامنے ایک ملعون چلتا جاتا کہتا شیعہ نہیں رافضیوں کا امام مر گیا. کاظمین، بغداد اور کاظمین کے درمیان میں پلے بغداد تھا. جیسے ہی وہاں پہ جسر بغداد پہ تابوت کو رکھا، دھوپ میں بھی کبھی تابوت رکھے جاتے ہیں. ایس کاظمی سادات یہاں پہ بخل نہ کیجئے گا. ایک مرتبہ جسر بغداد پہ پلے بغداد پہ امام کے تابوت کو دھوپ میں رکھا اور کسی نے آواز دے کے کہا او شیعو تمہارا امام مر گیا. سارے شیعہ آنے لگے. کہا کیا ہوا، امام کی شہادت کیسے ہوئی؟ کہا نہیں شہادت نہیں ہوئی، اپنی موت مرے ہیں. خدا کی قسم شیعہ روایات میں ہے ایک شیعہ نے امام کے کفن کو کھولا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا خود بتائیے آپ طبیعی موت مرے ہیں یا آپ کی شہادت ہوئی ہے؟ امام نے آواز دی قتلاً قتلا، ان ملعونوں نے مجھے قتل کیا ہے، شہادت ہے. بھئی میں ہاتھ جوڑ کے چند جملے پڑھنے لگا ہوں. ایک مرتبہ پلے بغداد سے تابوت اٹھایا. میں کہتا ہوں مولا آپ کا تو دھوپ سے تابوت اٹھا لیا گیا، ہائے مولا حسین 3 دن تک لاشا دھوپ میں پڑا رہا. اجرکم اللہ. تابوت اٹھایا. ایک مرتبہ سارے شیعہ روتے ہوئے، سروں کو پیٹتے ہوئے، سینوں پہ ماتم کرتے ہوئے کاظمین میں جسد مطہر کو لے کے آئے. آخری جملے پڑھ رہا ہوں، مجھے 2 سے 4 منٹ کی آپ کو زحمت دینی. میری درخواست ہے ذرا میرے ساتھ کاظمین چلیے. جب سب رو رہے تھے
سب ایک دوسرے سے کہنے لگے آپ محترم ہیں، آپ بزرگ ہیں، مولا کو آپ قبر میں اتار دیجئے۔ اس نے کہا نہیں میں گنہگار ہوں، یہ امام ہیں۔ دوسرے سے کہا آپ قبر میں اتار دیں۔ جب سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں تیار ہوتا کہ امام کو قبر میں اتارے، سب نے دیکھا مدینے کی جانب سے ایک جوان آ رہا ہے، نہ اس کے سر پہ امامہ ہے نہ پاؤں میں نال ہے، ننگے پاؤں ننگے سر ایک جوان آ رہا ہے۔ سارے مجمع نے راستہ بنایا، میں تب دیکھیے گا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، سارے مجمع نے راستہ بنایا۔ وہ جوان آیا، اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا، سینے سے سینہ ملایا اور رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی۔ ایک مرتبہ امام رضا نے گریہ شروع کیا، کہا بابا میری بہنیں آپ کے انتظار میں رہتی تھی، ہمارے بابا عید پہ عیدی دے۔ اجرکم اللہ۔ امام نے بڑے شان و شوقت سے تعظیم سے اپنے بابا کے جسد مطہر کو، پاک جسد مطہر کو ایک مرتبہ اٹھایا، قبر مطہر میں اتارا۔ جنازہ 8ویں امام نے پڑھایا، امام نے خود قبر میں اتارا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا کربلا آئیے۔ ایک بیٹے نے کہا مجھے چٹائی لا دو۔ کہا قیدی چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا میرے بابا کے اعضاء بکھر گئے جب گھوڑے دوڑائے گئے، مولا حسین کے اعضاء بکھر۔ چوتھے امام نے جسد کو رکھا، اعضاء کو جمع کیا۔ جب جمع کر لیا نا چٹائی پہ لاشا رکھا مولا حسین کا، جانتے ہیں کیا کہا مولا چوتھے امام نے؟ آپ جانتے ہیں نا ایک لاشا قبر میں دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا قبر میں لینے والا، اور اگر اتنے سر الگ ہو، میں کھل کے نہیں پڑھنا چاہتا، مولا حسین کے لاشے کے کتنے، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ پھر نجف کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا امیر المؤمنین میری مدد کیجئے۔ پھر ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا، یا حسن المجتبیٰ یا اماں چچا جان میری مدد کیجئے۔ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے۔ مولا سجاد قبر میں اترے، جب لاشا لینے لگے، میرے استاد فرماتے تھے مرحوم کہ جیسے ہی لاشا لینے لگے کسی بی بی نے کہا سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔